تو علی والے ہی بڑھ رہے ہیں. ہاں کربلا میں 72 تھے, آج گن نہیں سکتے. اور جتنے علی کے بیٹوں کو عزت ملی ہے پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں, کائنات میں کسی کے بیٹوں کو اتنی عزت نہیں ملی. ہر عزت والا سر پہ ہے, ہر عزت والا آنکھوں پر ہے, لیکن مجھے بتائیں جتنے اونچے مینار علی کے بیٹوں کے ہیں کسی اور کے بیٹوں کے دکھائیں, جتنے چمکدار گنبد علی کے بیٹوں کے ہیں ذرا کسی کے بیٹوں کے دکھائیں. کربلا میں کس کا گنبد چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. غازی عباس کا کس کا گنبد چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. بغداد میں کس کا گنبد چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. ابو عبیدہ میں رفاعی کا گنبد کس کا چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. اجمیر میں کس کا گنبد چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. دیوا میں کس کا گنبد چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. اسی طرح کے چھوچا میں کس کا گنبد چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. ماریرا میں کس کا گنبد چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. کوڈینار میں کس کا گنبد؟ علی کے بیٹے کا. اونا میں کس کے گنبد؟ علی کے بیٹے کا. پتہ چلا علی کے بیٹوں کو جتنا گرانے کی حکومتوں نے کوشش کی اللہ نے اتنا ہی اونچا اٹھا دیا. اور ہر دور میں علی کے بیٹے رہے, ان سے کوئی بڑھ نہ سکا. دیکھ لو حسین اعظم کے دور میں حسین جیسا کوئی نہ تھا, زین العابدین کے دور میں زین العابدین جیسا کوئی نہ تھا, محمد باقر کے دور میں امام باقر جیسا کوئی نہ تھا, جعفر صادق کے دور میں جعفر صادق جیسا کوئی نہ تھا. اگر کوئی اور ہوتا تو امام اعظم اس کی جوتیاں سیدھی کرتے. امام اعظم نے امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کر کے بتا دی. جب جوتی سیدھی کرنے والے کا مقام یہ ہے تو جس کی جوتی سیدھی کر رہے ہیں وہ جعفر صادق کا مقام کیا ہے؟ غوث اعظم کے دور میں ان جیسا کون تھا؟ غریب نواز کے دور میں ان جیسا کون تھا؟ مخدوم اشرف کے دور میں ان جیسا کون تھا؟ شیخ رفاعی کے دور میں ان جیسا کون تھا؟ آپ کے گجرات کو لے لو, رزق اللہ شاہ کے دور میں ان جیسا کون تھا؟ اور امام مہدی کے دور میں ان جیسا کون تھا؟ ابھی علی کا بیٹا ہے. پتا چلا علی والوں کی شان یہ ہے. کیا بات ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا چہرے علی میں رکھا کیا ہے؟ نبی دعا کر رہے ہیں, پھر کہتا ہوں ضرورت نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اہل سنت کا اسٹیج ہے نا, تو یہاں گلو نہیں کر سکتے نا, ہمیں کوئی شوق بھی نہیں ہے گلو کرنے کا. گلو وہ کرتے ہیں جن کے باپ دادا کے لیے کوئی روایتیں نہیں ہوتی. یہاں تو امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں کہ جتنی روایتیں علی کے لیے آئی ہے کسی کے لیے آئی نہیں ہے. یہاں گلو کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہاں تو ہے اتنا مٹیریل. راتیں ختم ہوگی, باتیں ختم نہیں ہوگی. کرامتیں وہ گھڑا کریں جن کے یہاں کوئی مٹیریل ہی نہ ہو. مقرر کے لیے 2 ٹینشن بہت ہوتے ہیں جو مقرر ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہ جس کے عنوان پہ مٹیریل اور عنوان ہی موجود نہ ہو تو سوچتا ہے کیا بولوں, اور کسی پہ اتنا موجود ہو پھر سوچتا ہے کہ کیا بولوں. شکار ماں کے تذکیر آفتاب کروں, کسے میں ترک کروں, کس کا انتخاب کروں. یہ مقرر کے لیے, میں تو کوئی مقرر ہی نہیں, علی کے در کا سگ ہوں. اس لیے میرے لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, کہیں بھی شروع کر کے کہیں بھی ختم کر دوں. اس کی وجہ یہ ہے عنوان وہاں ادھورے رہتے ہیں جہاں محتاج ہوتے ہیں. توجہ کرنا میرے جملے پر, شخصیت عنوان کی محتاج ہوتی ہے, یہاں عنوان علی کا محتاج ہے. شیر علی
کیا ہے؟ نبی تو اب پھر کہہ رہا ہوں ضرورت نہیں کسی کی. نبی بے نیاز ہے, مالک جنت ہے. ضرورت نہیں ہوتی مگر محبت کوئی چیز ہوتی ہے. محبت کوئی چیز ہوتی. محبت سمجھاؤں کیا چیز ہوتی ہے؟ گجرات والوں کو سمجھانا میرے لیے مشکل نہیں کیونکہ یہ عاشق لوگ ہیں. بتاؤں محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑا ہو کر بھی, بڑا ہو کر بھی اتنا بڑا کہ ساری بڑائیاں ختم ہیں. بڑے بڑے تکبر کرنے والے بھی مسجد میں آتے تو کہتے ہیں اللہ اکبر. اتنا بڑا, اسے ہے کسی کی ضرورت ہے؟ اتنا بے نیاز ہے کہ کوئی خطا اجتہادی کرتا ہے لفظ پیغمبرانہ اور 200 سال تک کے دعا کرتا ہے تو کوئی جواب ہی نہیں دیتا. ایسا بے نیاز ہے کسی کی ضرورت. کوئی کچھ کہنے والا کہہ دیتا ہے, اتنا روتا ہے کہ گھاس اگ جاتی ہے تو بھی پھر توجہ نہیں ہوتی. میں نام نہیں لیتا, سنی عوام اتنی جانکار ہے, تقریریں سن سن کے پتا ہے 200 سال تک روئے کون, رو رو کر گھاس اگائی کس نے, نوحہ کرنے والا نام کس کا کیوں اس وجہ سے پڑا. یہ سب چیزیں تمہیں پتا ہے. کسی کو 10 سال تک کے جیل میں رکھواتا ہے پاک دامنی کے باوجود. اتنا بے نیاز ہے. ٹھیک, کسی کی سلطنت 40 دن تک واپس لے لیتا ہے. اتنا بے نیاز ہے. اور وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں, وہ معصوم لوگ ہیں جن کی معصومیت پر پوری امت کا اجماع ہے. ٹھیک, یہ شان ہے کیونکہ بے نیاز ہے. ٹھیک, بے نیاز ہے. لیکن سنو, اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی نہیں. مگر پھر کہتا ہے, کیا کہتا ہے پیارے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا عطا کریں گے کہ آپ تجھے کیا راضی کرنے کی ضرورت, تو سب تو تیرے بندے ہیں. اللہ کہتا ہے ضرورت نہیں ہے, محبت ہے. ضرورت نہیں ہے, محبت ہے. اللہ کہہ رہا ہے سب کو ظہر کی 4 پڑھنی ہوگی, عصر کی بھی 4 پڑھنا, عشاء کی بھی 4 پڑھنا. کم کر دی تو اب پھر سے پڑھنا. ٹھیک, یہی قانون ہے, یہی ضابطہ ہے. اور حضور 4 پڑھتے رہے, محبوب 4 پڑھتے رہے. 4 پڑھتے پڑھتے ایک سفر آ گیا. وہ سفر تھا ہجرت کا. حضور کو خیال تھا غلام روز آتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, شام کو پھر چلے جاتے مایوس ہو کر. وہ آئے نہیں, وہ آئے نہیں, وہ آئے نہیں. بے چینی ہے, بے قراری ہے, اضطراب ہے. ادھر ان کو انتظار تھا, ادھر محبوب کو بھی جلدی تھی. ادھر ان کو انتظار تھا, ادھر محبوب کو بھی جلدی تھی. اس لیے کہ محبوب جلدی ادھر کرتے ہیں, انتظار جدھر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں بلاوا نہیں آتا, ہم کہتے ہیں انتظار تو کر. جو انتظار ہی نہ کرے پھر وہاں کیسے بلاوا آئے گا. نبی جاتے ادھر ہے جدھر انتظار ہوتا ہے. اللہ اکبر. نبی کو جلدی, سید الانبیاء کو جلدی, جلدی اتنی تھی. کچھ لوگوں نے کہا دشمن کا خوف تھا. میں نہیں کہتا, اس لیے کہ میرا مسلک تو سراپا ادب ہے, مسلک میرا سراپا عشق و محبت ہے. کوئی تان کرنا چاہے کر لے, لیکن دشمن کے خوف کی بات نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا, اللہ نے مجھے وہ خصوصیت دی ہے کہ میرے دشمن پر میرا خوف 1 مہینے کی مسافت تک رہتا ہے. میں کہیں بیٹھا رہوں, دشمن 1 مہینے تک لرزتا رہتا ہے. حضور نے تو 1 مہینے کی بات کی, لیکن قبر انور میں آرام کر رہے ہیں. آج تک کائنات میں دشمن لرزتے ہیں. تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا, تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. تو میں خوف کی بات نہیں کرتا. نبی کو شوق تھا جلدی مدینے پہنچنے کا. آقا کو شوق تھا 4 رکعت والی, جلدی میں 2 پہ سلام پھیر دیا. اللہ کا حکم ہے 4 پڑھو, نبی نے جلدی میں 2 پہ سلام پھیر دیا. سفر میں کوئی مفتی ہوتا تو کیا حکم آتا, پھر سے پڑھ. محدث ہوتا تو کیا حکم آتا, پھر سے پڑھ. ولی ہوتا تو کیا حکم آتا, پھر سے پڑھ. لیکن محبوب نے 2 پہ سلام پھیر دیا. اللہ نے کہا محبوب اب نہیں دہرانا. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تجھ سے محبت ہے, تجھ سے محبت ہے. تو نے تو دہرانا ہی نہیں, البتہ جو
محبت ہے، یہ 2 اور 4 سے کیا ہے؟ تیری ادائیں ہمیں پیاری ہے، تو 2 پہ بیٹھ جائے تو وہ 2 ہی ہو جاتی ہے، وہ 4 کرے تو 4 ہو جاتی ہے، یہ تو 3 اور کر لے تو 3 بھی ہو جاتی ہے۔ تیری ادائیں، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا علی کے چہرے میں رکھا کیا ہے؟ نبی دعا کر رہے ہیں، اس وقت تک نہ اٹھانا، ضرورت نہیں، محبت ہے۔ پھر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق محفل میں انہی کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے والوں کی نظر دیکھنے والے نے کہا ابا میں جب بھی دیکھتی ہوں محفل میں علی موجود ہے تو آپ علی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سعودی کے مفتی اس وقت ابھی والے نہیں تھے، ورنہ وہاں بھی رافضیت کا حکم لگا دیتے، ان کو جاتا کیا ان کا، انہوں نے تو فتوی ہی دینا، کچھ لوگوں کو کھانا سمجھی ہوتا جب تک ان کا قلم نہ چلے۔ ان کو کہہ رہا ہوں میں، ان کو آپ کو نہیں کہہ رہا، ان کو کہہ رہا ہوں، آپ ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ادھر ہی کیوں دیکھتے ابا؟ اس لیے کہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ تو یہاں رہتے نہیں ہیں، علی موجود ہیں انہی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ صدیق تھے، صدیق، روایت چھپانے والے نہیں تھے، روایت اس کی چھپائی جاتی ہے جس سے بغض ہوتا ہے، جس کی صحابیت پر قرآن ناطق ہو، اس سے بڑا مسلمان کون ہوگا؟ اور جو جتنا بڑا مسلمان ہوگا وہ اتنا بڑا محب علی ہوگا، یہ تو بات ہے۔ میاں ہے، بیٹی نے پوچھا، چھوٹا موٹا مقام نہیں تھا، ڈائریکٹ نبی کی شاگردہ تھی، اور ایسی شاگردہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ ان کے شاگرد تھے، ہزاروں تابعین ان کے شاگرد تھے، علم کے ایسے موتی بکھیرتی تھی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا۔ بابا آپ ادھر ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ صدیق اکبر نے کہا اچھا بات تو اکیلے میں ہو رہی تھی، بات چھپا لی جاتی، لیکن وہ چھپانے والے نہیں تھے، وہ جانتے تھے جو علی کا ذکر چھپائے وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومنانہ ذمہ داری ہے علی کا ذکر چھپانا نہیں بلکہ چھپانا ہوگا، ذکر علی کرنا ہوگا، ذکر علی میدان میں لانا ہوگا، اور سنیوں تمہیں بھی سن کے مسکرانا ہوگا، تمہیں بھی کچھ کہنا ہوگا، سن کر میری عادت نہیں کہ کہو سبحان اللہ، آپ کو کہنا ہوگا کہ جب صدیقہ نے پوچھا کہ آپ علی کو ہی کیوں دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر نے کہا بیٹی میں نے نبی سے سنا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کو دیکھنا کون بیان کر رہا ہے؟ او کالے کپڑے والوں، تم تو آج پیدا ہوئے ہو علی کا ذکر کر رہے ہو، وہ بھی سیاست کے نام پر۔ جس نے سب سے پہلے یہ بات کہی علی کو دیکھنا عبادت ہے وہ صحابہ کا امام ابو بکر صدیق ہے، کہتے علی کا دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے میں رکھا کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ علی کا دیکھنا عبادت ہے، علی کا دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے میں رکھا کیا ہے؟ سب کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، علی کو کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں، یہ مولا علی کی خصوصیت ہے۔ صدیق دیکھ رہے ہیں، جس نے نبی کا چہرہ دیکھا ہو اور اتنا دیکھا ہو کہ جب کوئی دیکھنے والا نہ تھا تب بھی دیکھا ہو۔ غار میں کون تھا؟ اذ ہما فی الغار، کون تھا غار میں؟ کون تھا غار میں؟ وہ اکیلے صدیق تھے، وہ حضور کو دیکھتے تھے، حضور ان کو دیکھتے تھے، ٹھیک؟ اتنا دیکھا، لیکن نبی کو اتنا دیکھنے والا بھی علی کو دیکھا، اور کہتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب علی کو دیکھنا عبادت ہے تو وہ بھی صدیقہ تھی نا، صدیق کی بیٹی، کہا بابا علی کو دیکھنا عبادت ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ شاید دنیا کے آج کل کے لوگ کہتے ہیں دیکھنا عبادت ہے، علی لائے کہاں سے؟
اس لیے کہ علی لایا نہیں جاتا، واہ 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 علی بنایا نہیں جاتا. واہ 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 کوئی مدرسے میں ایسی جان نہیں جو علی بنا سکے. واہ 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 حق ارے علی کے بیٹوں کو سید کہتے ہیں. جی جب سید نہیں بنائے جا سکتے تو سید السادات کیسے بنایا جا سکتا؟ واہ 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 حق اور جو بن جائے جی وہ خود ہی اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اللہ اکبر لیکن بن نہیں سکتا. جی نہ خانقاہ بنا سکے، نہ مدرسہ بنا سکے، نہ مسجد بنا سکے. اوہ اس لیے کہ مدرسے عالم بناتے ہیں، خانقاہ صوفی اور ولی بناتی ہے. جی سید کوئی نہیں بناتا، سید صرف اللہ بناتا ہے. بہت خوب تو علی لائے کہاں سے؟ اوہ دوسرا علی آ نہیں سکتا، بے شک کوئی لا نہیں سکتا. بے شک تو ام المومنین نے ہمارا مسئلہ حل کیا. اوہ اللہ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے. یہ میرے بابا کہتے ہیں کیونکہ میرے بابا نے نبی سے سنا اور میں نے نبی سے سنا. اوہ اچھا کیا سنا؟ جی علی کا ذکر بھی عبادت ہے. واہ واہ یہ دو حدیثیں ہیں. جی اب اس پر فقیر قادری کا تبصرہ سنیں. کیا بات ہے اچھا لگے تو قبول کرنا ہے، برا لگے تو میرے پاس نہیں چھوڑ کے جانا. فتنہ نہیں کرنا، کیا بات ہے کرو تو آپ کی مرضی. صدیق کو کیا کہا؟ توجہ، بتاؤ علی کو دیکھنا عبادت. جی حضور صدیقہ کو کہا ذکر علی عبادت. اوہ اس کے الٹ بھی ہو سکتا تھا. اوہ صدیقہ کو کہتے علی کو دیکھنا عبادت، صدیق کو کہتے ذکر علی عبادت. اوہ صدیق کو کہا دیکھنا عبادت اوہ اور صدیقہ کو کہا ذکر عبادت. اوہ کیوں؟ اس لیے کہ صدیقہ پردے دار عورت تھی. صدیقہ پردے دار عورت تھی. جہاں علی تھے وہاں جا نہیں سکتی تھی، اوہ جہاں علی تھے وہاں جا نہیں سکتی تھی. یہ جہاں تھی وہاں بار بار علی اوہ آ نہیں سکتے تھے. ٹھیک آ نہیں سکتے تھے. اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ غیرت رسول کا خیال تھا، واہ وہاں پردوں کا اہتمام تھا. ہماری خواتین کی طرح اس گھر کی خواتین بے پردہ نہ تھی. اوہ وہاں تو پردے کا اتنا خیال تھا اوہ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پیچھے رکھا جاتا تھا. اتنا خیال تھا کہ نابینا سے بھی پردہ کیا جاتا تھا. آج یہ اور بات ہے کہ علی والے بنتے ہو اور ولیمے میں آپ کی بیوی بے پردہ جاتی ہے، بازار میں آپ کی بیوی بے پردہ جاتی ہے، مردوں سے آپ کی بیوی بے پردہ بات کرتی ہے. یہ علی والوں کا شعار نہیں. علی والے تو وہ ہیں چادریں چھن جائیں تو بالوں سے منہ چھپائے جاتے ہیں. علی والوں کی غیرت کا حال یہ ہے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. صدیق کو کہا علی کو دیکھنا عبادت، صدیقہ کو کہا ذکر علی عبادت. حکمت کیا ہے حضور جانے، حکمت کیا ہے صدیقہ جانے، حکمت کیا ہے صدیق جانے. مجھے جو چھوٹی یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ابو بکر تم دیکھ سکتے ہو، جو دیکھ سکتے ہو ان کے لیے دیکھنا عبادت ہے. جو دیکھ نہیں سکتے وہ بھی محروم نہ رہے، علی 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 کرتے رہے. اللہ ان کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. صدیق اکبر کہتے ہیں واہ، علی واہ، کو واہ، واہ۔ دیکھنا عبادت. کیا بات ہے صدیقہ کہتے ہیں ذکر. اب ذکر علی جب عبادت ہوا جی تو پھر ذکر علی رابضیت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے واہ 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 بلکہ یہ مومنوں کی پہچان ہے. جی حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اوہ کہ جب منافقین بڑھنے لگے، جی مجمع ڈاؤٹ فل ہونے لگا، اوہ تو ہم چیک کرنے کے لیے کہ محفل اپنے کی ہے کہ بیگانوں کی ہے، کیا بات ہے صرف اپنے ہی اپنے آئے ہیں کہ کچھ دوسرے بھی آ گئے ہیں، واہ تو محفل چھانٹنے کے لیے ہم علی کا ذکر کرنے لگتے سبحان تھے. اللہ میں اس کو اپنے انداز میں کہوں کہ ہم علی 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 کرنے لگتے تھے. واہ 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 علی کا نام سن کر جن کے چہرے کھل جاتے، سمجھتے کہ یہ مومن ہے، اپنا ہے. علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے اتر جاتے، سمجھ جاتے کہ اپنا نہیں. بہت خوب بہت خوب علی کے چہرے میں رکھا کیا ہے؟ اوہ محبت علی کی بات چل رہی ہے، ولایت علی کی بات چل رہی ہے. پھر کہتا ہوں اہل سنت ولایت کا معنی کیا لیتے ہیں؟ جمہور محبت محبت، محبوب. جی علی محبوب ہے سب کے، بے شک اور کیوں نہ محبوب ہو. اوہ علی ہے جو محبوب خدا بھی ہے، اوہ محبوب رسول بھی ہے. بے شک
اٹھا کے دیکھو حدیث. حق ہے. یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ اوہ کثیر تعداد میں صحابہ بیان کرتے ہیں. واہ. علی کون ہے؟ صرف وہ مخلوق کا محبوب نہیں، وہ خالق کے بھی محبوب ہے اور ہم اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں. ابھی آپ نے محبت کا ذکر سنا، ایک اور چیز سنیں. فاروق اعظم کہتے ہیں علی کو جو 3 چیزیں ملی ہے نا، اوہ فاروق اعظم اوہ جس کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل دے، کیا بات ہے. کہتے ہیں علی کو جو 3 چیزیں ملی، اگر مجھے ایک بھی مل جاتی تو مجھے یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوتا. اوہ 3 چیزیں. نمبر 1، نبی نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کیا. سب سے چہیتی علی کو دی. واہ 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 واہ. حالت جنابت میں اوہ مسجد میں کوئی نہیں جا سکتا تھا. اللہ اللہ. مسجد بھی کون سی؟ اوہ پونا کی مسجد نہیں، جی جی. نہ پونا کی، واہ واہ نہ واہ. دلی کی، نہ ممبئی کی. واہ 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 واہ. کون سی مسجد؟ اوہ مسجد نبوی، اوہ نبی کی مسجد. اللہ اللہ. ہر مسجد نبی کی ہے لیکن یہ خاص واہ واہ واہ. خاص نبی کی. اور کیسی نبی کی مسجد ہے یہ؟ اوہ اس میں 2 رکعت پڑھو تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. وہ مسجد حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد میری مسجد میں یا مسجد میں. اوہ مسجد سے مراد تو وہی مسجد تھی. جی. مسجد میں حالت جنابت میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا. کوئی نہیں آ سکتا جنابت کی حالت میں مسجد میں سوائے 2 کے. ایک تو یا تو نبی آئیں گے حالت جنابت میں مسجد کے اندر، یا تو علی آئیں گے حالت جنابت میں مسجد کے اندر. حق حق. مولانا حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں 3 چیزیں تھی. بیٹی دی، اوہ اور جو سیدہ کی عظمت جانتے پتہ ہے، واہ 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 واہ. نبی کی بیٹی معمولی بیٹی نہ تھی. اوہ فاطمہ کے لیے اوہ. جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، واہ 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 واہ. فاطمہ کے لیے جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، واہ واہ. کیونکہ شوہر حاکم ہوتا ہے جی. بیوی کا، تو شوہر کو اونچا رہنا چاہیے. کیا بات ہے. شوہر کو اونچا رہنا چاہیے. واہ 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 تو جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئی تھی واہ 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 واہ. تو پھر اس کے لیے شوہر بھی کوئی اور اونچے گھر کا چاہیے تھا. حق حق. اور نبی کے گھر سے اونچا گھر کس کا ہو سکتا تھا؟ اوہ اوہ واہ. نبی کے گھر سے اونچا گھر اوہ کس کا؟ اس لیے کہ بیوی اونچے گھر کی ہو اوہ. اور شوہر نیچے گھر کا ہو. جی. تو لوگ کہتے ہیں جوڑا نہیں بنا. اوہ جوڑا نہیں بنا. جوڑا بنتا کب ہے؟ واہ 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 واہ. جب گھر شوہر کا اونچا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. نسب کے اعتبار سے تو سیدہ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن بات گھر کے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ نبی کے گھر میں فاطمہ پیدا ہوئی تو گھر کو اس سے اونچا چاہیے تھا. تو نبی نے اس کا انتخاب کیا جو کسی اور کے گھر میں پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوا. فضائل اعمال میں تو ضعیف سے ضعیف بھی مقبول ہے. فضائل اعمال میں تو ضعیف سے ضعیف بھی مقبول ہے. امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھ رہے ہیں، اور صرف حاکم نہیں لکھ رہے ہیں، محکوم بھی لکھ رہے ہیں. علم کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ بھی لکھ رہے ہیں مدارج النبوہ میں علی کعبے میں پیدا ہوئے. شاہ عبدالعزیز بھی لکھ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ بھی ازالت الخفا میں لکھ رہے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ سید محمد بالگرامی بھی نظم اللعالی میں لکھ رہے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے. اللہ اکبر. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات میں نظام الدین یمنی لکھ رہے ہیں کہ مخدوم اشرف نے کہا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. میں کہتا ہوں مخدوم اشرف اگر بلی کو معرفت عطا کر دے تو سب مان جاتے ہو. طوطے کو حافظ بنائے سب مان جاتے ہو. اور مخدوم اشرف کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے تو پھر ماننے میں کیا ہے؟ چھوڑ دو مخدوم اشرف پر. چھوڑ دو مخدوم اشرف پر. شاہ ولی اللہ کسی کی سند حدیث جی. ولی اللہ کے بغیر رسول اللہ تک پہنچ نہیں سکتی. جی. بریلی کے علماء جی. ولی اللہ سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک جاتے ہیں. جی. ولی اللہ تک سلسلہ گناؤں. جی. شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، سید آل رسول مہروی،
امام احمد رضا محدث بریلوی ولی اللہ تک پہنچے. جی ٹھیک. جی اسی طریقے سے بدایوں والے شاہ ولی اللہ تک، حدیث پھر رسول اللہ تک، فضل رسول ان عبد القادر، حضرت علامہ عبد القادر تاج الفول ان کے والد فضل رسول، وہاں سے سند حدیث کہاں جاتی ہے؟ شاہ عبد العزیز سے ہوتے ہوئے شاہ ولی اللہ تک. خیر آباد آ جائیں، اللہ فضل خیر آبادی، پھر اس کے بعد شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ. دیوبند آ جائیں، قاسم نانوتوی ان کے اوپر، مولوی اسحاق ان کے اوپر، اسماعیل دہلوی ان کے اوپر شاہ ولی اللہ. گویا کہ سلسلہ حدیث بتا رہا ہے کہ رسول اللہ تک جانے کے لیے جب تک ولی اللہ تک نہیں جاؤ گے رسول اللہ نہیں ملنے والا. یہ نام کا بھی ولی اللہ ہے اور یہ صفت کا بھی ولی اللہ ہے. ہاں، شاہ ولی اللہ. ولی اللہ کے بغیر جاتا ہے کسی کا سلسلہ؟ نہیں جاتا. سب رسول اللہ تک شاہ ولی اللہ سے جاتے ہیں. وہی شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں ازالت الخفا میں، علی کعبے میں پیدا. نہیں، وہ تو صوفیہ لکھتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ محدثوں کا باپ ہے. یہ صوفی ہے. صوفی ہے، صوفی بھی ہے، محدثوں کا باپ. کیا بات ہے! سارے محدثوں کا سردار ہے ہندوستان میں. وہ ولی اللہ ازالت الخفا میں لکھ رہے ہیں علی کعبے کے اندر پیدا، اور ولی اللہ سے بھی بڑے. علم حدیث رہنے منت ہے ہندوستان میں محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھ رہے ہیں علی کعبے میں پیدا. سبحان اللہ. بے شک. میں تو کہتا ہوں کہ عشق والوں کے لیے تو ایک ہی کافی. بہت اچھا. تحقیق والے کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا جو اور کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. ہمیں کیا حق ہوتا ہے غلط کہنے کا؟ ہم اہل محبت لوگ پھول چن کے رکھ دیے. جس کو پسند آئے گا اٹھا لے جائے گا، جس کو نہ پسند آئے گا اگر وہ کھاتے میں الجھنے کی عادت رکھتا ہے تو کرتا ہے. علی کعبے میں پیدا ہوئے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کعبے میں پیدا ہونے کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا طالب علم وہ نہیں پتا ہے، آپ ہی بتائیں. تو کہا کہ حرم میں جتنے گھر تھے نا پہلے، اس کا سب کا شمار کعبے میں ہوتا تھا. تو میں نے کہا جب سب کے گھر کعبۃ اللہ ہی میں تھے اس شمار کے اعتبار سے، تو پھر اکیلے مستدرک میں یہ کیوں لکھا گیا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ ولی اللہ نے اکیلے یہ کیوں لکھا کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے؟ عبد العزیز محدث دہلوی نے یہ کیوں کہا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ وہ تو پھر کہتے ہیں کہ وہ بھی پیدا ہوئے جن کے گھر حرم میں، وہ سب کعبے میں پیدا ہوئے. ایک ہی کا ذکر کیوں؟ بلکہ حضرت امام حاکم نے تو کہا جوف کعبہ. جو میں کہتا ہوں یہ محدث کو ولی بھی تھے، ولایت کی نظر دور تک دیکھتی تھی، تو اس لیے جڑے کاٹتے تھے. کہا جوف کعبہ. جوف کس کو کہتے ہیں؟ جوف کہتے ہیں پیٹ کو. پیٹ بیچوں بیچ کا حصہ، یہ پیٹ بیچ میں ہے نا، پیٹ بیچ میں اس کو جوف کہتے ہیں. جوف معدہ کہتے ہیں، بیچ میں دیکھ لینا گن کے بیچ میں ہے. ٹھیک. علی کعبے کے جوف میں پیدا ہوئے، کونے میں نہیں، ادھر ادھر نہیں، کعبے کے بیچوں بیچ علی کی ولادت ہوئی. اسی لیے تو علامہ عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. اللہ اکبر. یہ کسیرا میسر بڑی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو فاروق اعظم کہتے ہیں بات سمیٹنا بھی ہوگی، میں تو گم ہوا ہوں نا اس میں، اور آپ بھی، اس لیے کہ ذکر علی کا چھڑا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہوئی. اپنی بیٹی حضور نے علی کو دی. ٹھیک. حالانکہ واللہ اللہ باللہ اہل سنت خلافت کو الگ ترتیب مانتے ہیں. خلافت بھی الگ ترتیب، فضیلت بھی الگ ترتیب. بار بار وضاحت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ سب کا خیال کرنا پڑتا ہے. کسی
किसी भी शख्स के दिल में बदगुमानी ना आए, बेचारे की नींद ना उड़े, इसलिए जगह जगह वजाहत करनी पड़ती है। खिलाफत अलग तरतीब है, हाँ फजीलत भी अलग तरतीब है, हमें कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने माने। गौस पाक का ये अकीदा है, गरीब नवाज का ये अकीदा है, बंदा नवाज के सुदराज का ये अकीदा है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का ये अकीदा है। हमारे बुजुर्गों ने माना, हम भी मानते हैं, बहुत अच्छे। हमें कोई इसमें इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए कि नया अकीदा बनाने की जरूरत हमें नहीं है, हमारा अकीदा 1400 साल पुराना है। नया अकीदा वो ढूंढे जिन लोगों का मजहब 1857 के बाद बना। हमारा मसलक तो बहुत पुराना सुफा के चबूतरे से मिला है। लेकिन बात ये करना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, अर्ज ये कर रहा था कि फारूक आजम कहते हैं 3 चीजों में से एक भी मिल जाती मुझे, सुर्ख ऊंटों से बेहतर होती। रश्क कर रहे फारूक आजम, एक तो क्या अपनी बेटी दी रसूलुल्लाह ने अली को, दूसरी क्या जनाबत की हालत में मस्जिद आने को जायज रखा, और तीसरी क्या खैबर में झंडा अली को दिया। बस यहीं पे लाना चाहता हूँ और उसके बाद गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूँ। आपकी तवज्जो है तो झंडा किसको दिया? अली। मुझे मिल जाता तो सुर्ख ऊंटों से बेहतर होता। क्यों इस पर ऐसा कहा? क्योंकि झंडा नहीं मिलना था। तवज्जो आपकी, अगर तवज्जो तो ये रिवायत पढ़ूंगा, अपने ज़ौक़ के मुताबिक पढ़ूंगा, शरह के साथ पढ़ूंगा, लेकिन तवज्जो आपकी चाहता हूँ। ये सिर्फ झंडा मिलने की बात नहीं थी, सिर्फ झंडा मिलने की बात नहीं थी, पीछे और भी चीजें थी। क्या क्या थी जरा वो सुनो। सिर्फ झंडा देने की बात नहीं, रोज लड़ाई होती है, सुबह को लश्कर जाता है, शाम को वापस आता है, सुबह को जाता है, शाम को वापस आता है, सुबह को जाता है, शाम को वापस आता है। बड़े बड़े उनके किले हैं, सब जमा होकर के मंसूबाबंद तरीके से लड़ रहे हैं, किलों के अंदर है, मुसलमान मैदान में है। अल्लाह के रसूल ने एक शाम कह दिया, कल ये झंडा उसको दूंगा, कल ये झंडा उसको दूंगा, कल ये झंडा उसको दूंगा, कल ये झंडा उसको दूंगा जिसके हाथों पर खैबर फतेह हो जाएगा। लोग कहते हैं नबी पीठ के पीछे की खबर नहीं रखते। अरे वो कोई तेरा एरा गहरा होगा जिसको पीठ के पीछे की खबर नहीं। मेरे नबी तो यकीन से कह रहे हैं, कल झंडा उसको दूंगा जो फतह करके लौटेगा। और कल नहीं, क़यामत तक जानते हैं, हुज़ूर सब कुछ जानते हैं, दुखूले जन्नत तक जानते हैं। बल्कि हम तो सुन्नी अपने इमाम के लहजे में ये कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका ने क्या कहा? कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पे किला फतेह होगा। और वो कौन है? वो बहुत सजा है, वो बहुत बहादुर है, और वो पलट पलट कर हमला करने वाला कर्रार है, कर्रार का मतलब कहते ना है दरे कर्रार। हैदर का माना होता है शेर, हैदर का माना होता है शेर। और वो शेर कौन सा? कचार में बैठा हुआ नहीं है, दरे कर्रार। कर्रार कैसे है? कर्रार। तकरीर का मतलब ही ये होता है, वरना अगर मैं कर्रार कह दूं तो फिर बात समझ में क्या गया, उसको किताब में पढ़ सकते हैं। है दरे कर्रार, है दरे कर्रार। लोग कहते इतना चीखते क्यों? मैं कहा जो सुनना नहीं चाहते वो भी सुने। चीखते क्यों? मेरा कुरान उठा के पढ़। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने इनको खामोशी से चुपके भी समझाया, खिताब किया, और जब ये नहीं सुनना चाहते थे, कानों में कपड़े ठोस के आते थे, तो मैं चिल्ला कर बोलता था। हम भी कभी खामोशी से वो इतना बोलते कि लोग कहते कि तबीयत खराब है। नहीं, इसलिए कभी धीरे भी बोलना पड़ता है। कब? लेकिन जब आका का जिक्र हो, मौला का जिक्र हो, मौलाए कायनात का जिक्र हो, कासिमे जन्नत का जिक्र हो। कासिमे जन्नत कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से मत्तउल कौनैन उठाकर पढ़े। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, अली तू कसीमे जन्नत और जहन्नम है। जन्नत भी तू ही बांटेगा, जहन्नम भी तू ही बांटेगा। मेरे एक दोस्त ने शेर लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था उसने, उन्होंने। हाँ, थोड़ा जरा मैं जज्बात कह देता हूँ, समझ लें आप।
بہت اچھا شعر لکھا تھا اس نے، یہ کہا تھا کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. بہت اچھا شعر. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. وہ اسٹیج پہ بیٹھے تھے، میں نے کہا میں اتفاق نہیں رکھتا. کیوں؟ کوئی اتنا بھی بدبخت ہو سکتا ہے دنیا میں. ایک کہا ٹھیک ہے علی سے بچوں گا، جہنم میں جانا پڑے تو جاؤں گا، لیکن علی سے بچوں گا، کیونکہ علی دشمنی بڑی خطرناک. مولا کائنات کو حضور نے فرمایا تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے. آقا علیہ السلام نے مولا کائنات نے کہا تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے. عیسیٰ کیا تھے؟ کچھ نے اتنی عداوت کی کہ ان کی ماں پہ بھی الزام رکھا، بغضوں میں اتنی آگے بڑھ گئے. اور کچھ اتنے محبت کے نام پہ کہ وہ جو نہیں تھی وہ بھی کہنا شروع کر دیا. ہم دونوں نہ بنے، نہ گلو کرے نہ مفتری بنے. ٹھیک، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہوں گے دونوں. اور کچھ اتنے بھی بدبخت ہیں کہ ان کو علی چاہیے ہی نہیں. ٹھیک، تو وہ کہہ دیتے ٹھیک ہے ہمیں علی نہیں چاہیے، جنت میں نہیں ملے گی جہنم میں جائیں، کیونکہ انہوں نے جہنم دیکھنے لیے پتا نہیں ان کو نا، تو وہ سوچتے ہیں آسان ہے، ٹھیک ہے چلے جائیں گے جہنم میں. لیکن نبی نے نہیں چھوڑا. نبی ہے، نبی ہے. سید الحکماء، سید الفصحاء، سید العرب، سید العجم. فصحاء عرب کے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اگر علی سے بچنا ہے تو جہنم میں جائیے، یہ بھی نہیں چلے گا. کوئی اتنا بدبخت اتنا کہہ سکتا تھا ٹھیک ہے علی نہیں چاہیے جہنم جھیل لوں گا، لیکن علی نے جیسے شیطان نے کہا آدم نہیں چاہیے جہنم جھیل لوں گا، ایسا کوئی شیطان ہو سکتا تھا. لیکن نبی نے کہا نا، تو جہنم بھی بانٹے گا جنت بھی بانٹے گا. دنیا میں دو ہی ٹھکانے، آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت یا تو جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھکانا چاہتے ہو جنت لینا ہے تو بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، اور جہنم لینا ہے آنا تو علی کے پاس آنا تو ہے. اور دشمن تو جہنم لینے کیوں آتا ہے؟ علی سے پیار کر، علی کے شہزادوں سے پیار کر، علی سے بھی کر، علی کے شہزادوں سے بھی کر. اور علی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان خلفاء سے بھی پیار کر. نجم اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. علی قسیم جنت و جہنم ہے، جنت اور جہنم بانٹنے والا ہے. ہم نے کسی معمولی کا دامن تھوڑی پکڑا ہے، یوں ہی تھوڑی بدنام ہو رہے علی کر کے. سستا سودا ہے، اس لیے کہ جس کی محبت گھٹی میں پلائی گئی ہے جنت اسی نے بانٹنا ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو نبی نے بھی فرمایا. صرف نبی نے نہیں فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا علی میں نے نبی سے سنا جب تک علی لکھ کر کسی کو ٹکٹ جنت کا نہ دے دے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جنت تو علی کو ملنی ہے. اسی لیے اجمل سلطان پوری کا شعر مجھے بہت پسند ہے. اللہ اس بندے کی مغفرت کرے، بڑے عاشق رسول تھے. انہوں نے کہا تھا جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا. جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا. آل رسول کا ذکر سن کے وہ آواز نہیں جو میں چاہتا ہوں. کیا بات ہے، داد لینے کے لیے، داد پانے کے لیے بی بی زہرا سے. جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. جب سے ملا ہے دامن، کیا بات ہے، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. علی قسیم جنت و جہنم. آقا فرماتے علی ساقی حوض کوثر. اسی لیے میرے امام نے بھی کہا ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. علی ساقی کوثر.
اتنا ہی نہیں، آقا فرماتے ہیں سب الگ الگ نسلوں سے، الگ الگ درختوں سے، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنی کا نام ہے۔ علی 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 ہے، تو بات صرف جھنڈے کی نہیں تھی، واہ بات صرف جھنڈے کی نہیں تھی، کئی سندیں مل رہی تھی ایک جھنڈے میں، ایک جھنڈے میں کئی سندیں ملی تھی، ایک فاتح خیبر کی سند، ایک جی دوسرا حیدر کرار خیر فرار، بھاگ کر آنے والا نہیں، فرار ہونے والا نہیں، پلٹ کر آنے والا نہیں، جا جا کر پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ دوسری سند، پہلی سند فاتح خیبر، دوسری سند کرار کی، تیسری سند یہ بہت بڑی تھی۔ کتنی بڑی تھی؟ بہت بڑی۔ اللہ، کون سی؟ وہ محب خدا و رسول بھی ہے، وہ محب خدا و رسول بھی ہے اور محبوب خدا و رسول بھی ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ رسول سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے بھی محبت کرتے ہیں، کیا بات ہے، محب بھی ہے۔ کتنی سندیں مل رہی ہیں، صحابہ گئے تو رات بھر کوئی سویا ہی نہیں، کتنا قیمتی تھا وہ دن، کتنی قیمتی تھی وہ رات۔ جی کل جنگ لڑنا ہے، اور کون سی؟ فیصلہ کن جنگ لڑنا ہے، فیصلہ کن، کوئی سو نہیں رہا ہے، فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے سونا پڑتا ہے۔ جی صحابہ نے جنگ لڑی، قرآن کہتا ہے ہم نے سلا دیا تم کو، کرم کیا کہ تم تازہ دم ہو گئے۔ تازہ دم ہونے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے سونا چاہیے، لیکن کتنی فکر تھی، کل جھنڈا مجھے ملے، کیوں؟ ایک نہیں کئی سندیں ملی، واہ 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 واہ، کرار ہوگا، فاتح ہوگا، محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا، قیامت تک نسلیں ناش کرتی رہے گی، واہ 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 واہ، رات بھر باتیں ہوتی رہی، کس کو ملے گا؟ حد ہے، باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو راتیں مسلح پہ گزارتے تھے وہ بات کر رہے ہیں، کیا فکر تھی، کیا پھر بات کرے، کس کو ملے گا؟ صبح آئے شوق میں، مجھے کس پر؟ مجمع کھڑا ہے، مجمع کھڑا ہے، تمنا ہی ہے، جھنڈا مجھے ملے تو اتنی سندیں ملے، اور سند کہاں سے؟ مصطفیٰ جان رحمت سے، مصطفیٰ کریم سے، سب کھڑے ہیں، حضور نے سب چہرے دیکھے، جو نہیں تھا اسی کا پوچھا۔ لوگ کہتے ہیں منہ دیکھ کے کام دیتے ہیں، وہاں تو منہ دیکھ رہے تھے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کسی کو بڑی ذمہ داری دے رہے ہو، منہ دیکھ کے دیا، وہاں تو منہ تو سب کے چہرے تو سب کے دیکھے نا، لیکن یہ اچانک ہونے والے واقعات نہیں ہوتے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ حضور نے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ نہیں ہے علی، بلا کے لاؤ، نہیں ہے تو بلا کے لاؤ۔ اس سے بڑا عذر تھا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ پہلی بات تو جو نہ ہو، نہیں آیا تو نہیں آیا، کوئی اور ہوگا، ٹھیک نا، یہی تو ہے، جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ کامیاب ہے، لیکن اللہ کا انتخاب ہے، یہ اچانک، یہ حسن اتفاق نہیں ہے، حسن اتفاق الگ چیز ہے، اللہ کا انتخاب الگ چیز ہے۔ حسن اتفاق کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا انتخاب ہے، قدرت کے فیصلے، قدرت کے فیصلے۔ بلاؤ علی کو، بڑا عذر ہے، بیمار ہے۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں، اپنے کہوں نا، ہاں، اس نے اتفاق نہیں، انتخاب، اور بھی اللہ رسول کا انتخاب۔ بیمار ہے، جنگ لڑنا ہے، کیا کرنا ہے؟ بیمار ہے، پیٹ دکھ رہا ہے، کام چل جائے گا، پیر درد کر رہا ہے، کام چل جائے گا، سر درد کر رہے، کام چل جائے گا۔ بیماری ایسی ہے کہ ایسی بیماری میں جنگ لڑ ہی نہیں سکتے۔ کون سی بیماری؟ آشوب چشم ہے، آنکھ آئی ہے، اور جب آنکھ آتی ہے ایسی کھبکتی اور دکھتی ہے کہ کھلتی نہیں، اور جس کی آنکھیں بند ہوگی وہ لڑے گا کیا؟
وہ لڑے گا کیا؟ دشمن کا مقابلہ کیا کرے گا؟ بیماری بھی ایسی ہے کہ جنگ میں جایا نہیں جا سکتا. حضور نے کہا بلاؤ. علی کو لایا گیا. آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ حضور آنکھ آئی ہے. حضور علیہ السلام نے کہا کام تو تجھی سے لینا ہے. اگرچہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں مگر میں شروع میں کہہ چکا کہ تشریح کے ساتھ کہوں گا کام تو تجھی سے لینا ہے کیونکہ انتخاب تو ہے. انتخاب تو ہے. کام تجھی سے لینا ہے. ہوا کہ آنکھ آئی ہے. قریب آ. اپنا لعاب نکالا, آنکھوں میں ڈالا. اسی وقت آنکھیں اچھی ہوئی, ایسی اچھی ہوئی مولا علی کہتے تھے ابھی تک نہیں دکھتی, کبھی نہیں دکھی, حتیٰ کہ دنیا سے چلے گئے نہیں دکھی. حضور نے فرمایا علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور جھنڈا دے کے کہا جاؤ. علی جھنڈا لے کر گئے. آپ پوری تفصیل جانتے, سنی بار بار سنتے ہیں, آپ کو سب پتا ہے, لیکن جو کہنا چاہتا ہوں علی جھنڈا لے کر گئے. جس پہ بڑا غرور تھا یہودیوں کو, بڑا گھمنڈ تھا, اس کا نام تھا مرحب. اس کا کیا نام تھا؟ اتنا بڑا پہلوان اونٹ کے چمڑے پہ کھڑا ہوتا, نیچے سے چمڑا کھینچا جاتا, کئی لوگ مل کے کھینچتے, چمڑا پھٹ جاتا, لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا. 1000 لوگوں کے برابر اس کو سمجھا جاتا تھا. اسی پہ یہودیوں کو غرور تھا, گھمنڈ تھا. اور مولا کہے روزانہ کی طرح لوگ آ جا کر رہتے خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. انتخاب کسی اور کا تھا. علی پاک گئے, جانے والے سب پاک تھے, سب شان والے تھے. فاتح خیبر کسی کی قسمت میں لکھا تھا. علی جھنڈا لے کر کے گئے. آقا نے کہا تھا پہلے جا کے دعوت دینا, ہم ڈائریکٹ لڑنے والے لوگ نہیں ہیں, پہلے سمجھاتے ہیں, آؤ ادھر آؤ. نہ آئے کوئی ڈٹ جائے تو پھر اس کے لیے جو حکم ہے وہ کرتے ہیں. یہی کیا کہ پہلے دعوت دینا, دین کی طرف بلانا, آئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جا ان کا ٹھکانہ ہے وہاں پہنچا دینا. اللہ اکبر. مولا جھنڈا لے کر آئے, پیچھے ساری فوج تھی. اس نے جھانک کر گیا کون آیا ہے, آج کون آیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا میری ماں نے میرا نام ہے, ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے. مجھے مرحب کہتے ہیں. جان کی امان چاہتا ہے تو چلا جا, کہا میں کرار صرف نہیں ہوں, میرے نبی نے مجھے غیر فرار بھی کہا ہے. پلٹ کے جانے والا نہیں ہوں, پلٹ کے مارنے والا ہوں. آپ دیکھنا کسی سے لوگ اتنا نہیں چڑھتے. دوسرے لوگ کی بات کرو, اپنے پہ مت لینا. اللہ کے بندو, مجھے دوبارہ نوا بندر پھرا انشاءاللہ. اپنے پہ نہیں لینا بات. لوگ کیوں چڑھتے ہیں؟ کسی سے نہیں چڑھتے, علی سے چڑھتے. ہر فرقے والا علی سے چڑھتا ہے. کیوں چڑھتا ہے پتہ ہے؟ علی نے ایسا زخم دیا ہے نا, آج تک وہ ختم نہیں ہوا. مکے کے کافروں کو زخم کون دے رہا ہے؟ سب نے لڑا, سب نے لڑا, لیکن جس کا زخم بڑا گہرا دیا ہوا تھا نا, وہ کس کا تھا؟ دیکھو بدر میں 70 مارے گئے. بدر میں کتنے مارے گئے؟ 70. کتنے مارے گئے؟ مل کے بولو. 70 مارے گئے بدر میں. اکیلے علی نے 35 کو مارا. اب تھک ہار کے جاتے تھے, ہار کے جاتے تھے, تو چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے تھے چچا کو کس نے مارا؟ علی نے. دادا کو کس نے مارا؟ علی نے. نانا کو کس نے مارا؟ علی نے. پھپھا کو کس نے مارا؟ علی. سب کو علی مار رہا ہے. تو ان کی مائیں کہتی تھی بیٹا حالات کیسے بھی بنے, سب سے صلح کرنا, اس سے نہیں کرنا. مکے کے جنگ احد کے اندر علی مرتضیٰ کو 16 زخم آئے تھے. 16 زخم. بدر میں پہلے کون گئے لڑنے؟ 3 لوگ. نبی نے 3 لوگوں کو اتارا بدر میں, علی, حمزہ, عبیدہ.
वाह 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 3 लोगों को। अली कौन थे? चचा के बेटे। हमजा कौन थे? चचा। उबैदा बिन हारिस कौन थे? दूसरे चचा के बेटे। कोई ये ना कहे नबी दूसरों को मरवा रहे थे ना, अव्वल भी भेजा घर वालों को और आखिर करबला में भी भेजा घर वालों को। अव्वल भी घर वाले भेजूंगा, आखिर भी घर वाले भेजूंगा, और एकदम आखिर में भी घर वाला भेजूंगा दज्जाल से लड़ने के लिए। कोई ये ना कहे कि यूज किया, माशाअल्लाह कहने वाले कह सकते, कुछ भी कह सकते। कोई भी लोग गुरूर करते हैं कि हम घर वाले हैं। हम क्या गुरूर करेंगे घर वाले? हम क्या करेंगे गुरूर? तुम तो मानते भी नहीं हो। हम क्या करेंगे गुरूर? हम तो डरते हैं, क्योंकि गुरूर वो करता है जिसको माना जाता है। तुम्हारे दिल की बीमारी में कि तुम तो मानते भी नहीं। हम तो डरते हैं, गुरूर क्यों करते हैं? लेकिन नबी ने बताया जब जरूरत पड़ेगी सब यारों को भेजूंगा, लेकिन पहले घर वालों को भेजूंगा, ताकि कोई ताना न दे कि नबी ने मोहब्बत का माज़अल्लाह गलत इस्तेमाल किया है। कोई गद्दार गुस्ताख रसूल ये ताना दे सकता है, आशिक के तो तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। तो नबी ने बद्र में पहले भेजा घर वालों को, ओहद में घर वालों को, खंदक में कोई किसी से नहीं लड़ा। खंदक में एक ही एक से लड़ा। खंदक में खंदक खोदी सबने, लड़ाई सिर्फ एक ही से हुई। एक आ गया था, उसका नाम था इब्न अब्दुल वुद। कितना बहादुर था, खंदक फलांग के आ गया था और बोला भेजो मेरे मुकाबले में। ए मोहम्मद अभी भेजो, किसको भेजते हो? फिर हुजूर ने घर वाले का नाम, अली जाओ, अली जाओ तुम लड़ो। हुजूर ने दुआ की अल्लाह मुकम्मल कुफ्र, अल्लाह मुकम्मल कुफ्र, सर से लेके पैर तक कुफ्र, मुकम्मल ईमान से मुकाबला करने आया है। मुकम्मल कुफ्र, मुकम्मल ईमान से मुकाबला करने आया है। और अली ने उसके टुकड़े कर दिए, कर दिए टुकड़े। अली ये मुर्तजा हर जंग में थे। तवज्जे, तालिब इल्म लोगों के लिए खास, क्या बात है, अहले मिंबर के लिए याद दहानी। अल्लाह अल्लाह। अली हर जंग में थे, बद्र में, ओहद में, खंदक में, खैबर में। एक जंग में नहीं जा सके, वो थी तबूक, और जिसमें नहीं गए उसमें लड़ाई नहीं हुई। बहुत अच्छा, अली जिसमें गए नहीं, बहुत लड़ाई नहीं हुई। रुके बहुत दिन तक हुजूर। पूछ लो आप तारीख दानों से, सीरत में झगड़ाई लड़ाई नहीं हुई, जंग ही नहीं हुई। अली को अपना नायब बना के गए, जंग ही नहीं हुई। जहाँ गए जंग हुई, बहुत अच्छा। जहाँ गए नहीं गए जंग नहीं हुई। ऐसे नहीं कि कोई लड़ने तैयार न, सब तैयार थे। कुदरत को मंजूर न था, कुदरत को मंजूर न था। अल्लाह अकबर। हर जंग में अली। तो मक्के काफिरों को किसने मारा? सब ने। ज्यादा किसने मारा? अली ने। ताइफ गए, ज्यादा किसने मारा? अली ने। इसी तरह से फतेह मक्का के मौके पर वहां भी कोई जंग नहीं हुई, अमन के साथ सब दाखिल हो गए। ठीक, आप देखते जाएं हर जगह। अब खैबर में, खैबर में, खैबर में, खैबर में मुशरिकीन नहीं थे, यहूदी थे। मुशरिकीन नहीं थे, यहूदी थे। वहां भी कौन मार रहा है? सबने मारा। मेन बांसुरी कहते हैं ना, न रहे बांस न बजे बांसुरी। बांस ही खत्म किया, बांस खत्म किया, बेस खत्म किया। बांस भी खत्म किया, बेस समझते ना, बुनियाद, जड़ें काट दी। कौन था बड़ा सहारा? कौन था उनका? मरहब, 1000 के बराबर। उसने कहा मैं मरहब हूँ, वापस जा। जान की अमान चाहता है। कहा मैं तो पैदा ही शहीद होने के लिए हुआ। तवज्जो आपकी? नहीं बोलता, खत्म करूं?
बताओ जिक्र अली आया है ना। हाँ, गला मेरा थका था, लेकिन आप देख रहे हैं हुआ क्या है। वाह जब तक अली का नाम न लिया था तो हालत आपको तरस आ रहा था। अली का नाम क्या लिया हूं तो अब मुझे शौक आ रहा है। हाँ, जब मैं शौक में हूं तो आप क्यों खौफ में हो। आपको यहाँ पर तवज्जो देनी चाहिए। जिक्र अली हो रहा है, अली का जिक्र हो रहा है। तवज्जो करें, बात खत्म होने के करीब जाती, लेकिन तवज्जो करें, तवज्जो करें। अली ये मुर्तजा ने कहा, पैदा ही हुआ शहीद होने के लिए। क्यों? किसी के खानदान में इतने शहीद नहीं। अली शहीद, अली के चचा हमजा शहीद, अली के बेटे शहीद, एक नहीं, हसन शहीद, हुसैन शहीद, तीसरा बेटा अब्बास, अब्बास अलमदार जिसको कहते हैं, अली पाक के बेटे शहीद, अब्दुल्ला इब्ने अली शहीद, उस्मान इब्ने अली शहीद, उमर इब्ने अली शहीद, औन इब्ने अली शहीद, मोहम्मद इब्ने अली शहीद, अली के सब बेटे शहीद, पोते ज़ैनुल आबिदीन शहीद, मोहम्मद बाकर शहीद, जाफर सादिक शहीद, ज़ैद मजलूम शहीद, अली रजा शहीद, मूसा काजिम शहीद, ये सब शहीद है। गोया के अली का खानदान शहीदों का खानदान। शहीद समझते हैं जो अल्लाह की राह में काट दिए जाएं। जुमले को ज़हन में रख के, क्या अल्लाह की राह में काट दिए जाए, मार दिए जाए, शहीद। लोग कहते यही लोग क्यों शहीद हुए, यही क्यों शहीद हुए। मैंने कहा कुर्बानी के जानवर से पता कर, यही क्यों शहीद हुए। कुर्बानी के जानवर से पता कर। क्या पता करूं? तो तुझे नहीं पता, कुर्बानी का जो जानवर देखने में भी अच्छा होता है, तसुर्रुन नाज़रीन, देखने में भी अच्छा होता है, नस्ल भी अच्छी होती है, उसी की कुर्बानी की जाती है। तो जो जानवर अच्छे हो वही अल्लाह की राह में दिए जाते हैं। तो हर बंदा शहीद नहीं होता, जो इंसान अच्छे होते हैं, जिनकी नस्ल भी अच्छी होती है, जिनकी असल भी अच्छी होती है, वही अल्लाह की राह में शहीद किए जाते हैं। ये शहीदों का खानदान। मिलाने के लिए नहीं कहता, समझाने के लिए कहता हूँ। कुर्बानी का जानवर कैसा चाहिए? देखने में खूबसूरत, चलने में लंगड़ा लूला नहीं, तेज रफ्तार, भाग दौड़ करने वाला, गोश्त भी अच्छा हो, आंखें भी अच्छी हो, कान भी अच्छा हो, सेहत भी अच्छी हो, बुढ़ा भी ना हो, उम्र भी उसकी अच्छी हो, है ना। ऐसा चाहिए। अल्लाह ने कैसों का इंतखाब किया, वो अली जिसका चेहरा अबू बकर देखा कैसी सूरत होगी, जिसका चेहरा देखने की तमन्ना जब तक न उठाना तब तक अली को न देख लो। नबी ये दुआ, वो अली, फिर अली का बेटा हसन, हम शबीयत पैगंबर, अली पाक के दूसरे बेटे हुसैन। मैं कहता हूँ हुसैन थे और इतने हसीन थे, एक सीने तक मुशाबे, वहां से पाँव तक, उसमें सिफ्तेन उनके जामों में है नीमा नूर का, ज़ैनुल आबिदीन इबादतों आबिदों की जीनत, मोहम्मद बाकर, जाफर और अली रजा तो इतने खूबसूरत थे कि नकाब डाल के चलते थे। इमाम अली रजा इतने खूबसूरत थे कि नकाब डाल के चलते थे। लोग तमन्ना करते थे नकाब उल्टे तो देखें कि जब अली की रजा इतनी खूबसूरत है तो अली कितना खूबसूरत है, नस्ले अली इतना खूबसूरत है तो असले अली कितना, असली नहीं कह रहा हूँ, असले अली कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत। और जो देख लेता था काफिर हो तो मुसलमान हो जाए। एक दिन एक मजूसी का छोटा बच्चा, एक दिन एक मजूसी का है तवज्जे, एक मजूसी का छोटा बच्चा, वो भी पीछे पीछे हो लिया। ये मुसलमानों का पीर जा रहा है, कहते हैं बड़ा खूबसूरत है, देखो तो जरा देखने से क्या होता है। उस छोटे से बच्चे ने जो 4 या 7 साल का था, 4 या 7 साल का था, एक बार अली रजा को देखा, मजूसियत भी छोड़ा, माँ बाप भी छोड़ा, मुसलमान हो गया। बच्चे के लिए सब कुछ बचपने माँ बाप होते हैं। अली रजा के चेहरे में रखा क्या था, तवज्जो करें, अली रजा के चेहरे में रखा क्या था कि 4 साल
سال یا 7 سال کے اس بچے نے علی رضا کو دیکھ لیا تو ماں باپ بھی چھوڑا, مذہب بھی چھوڑا اور علی رضا کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور گیا تو پھر علی رضا بھی پھر علی رضا ہے, علی کی رضا علی رضا ہے, علی کی رضا علی رضا, ابن رضا ابن رضا. اللہ اکبر. وہ کیسا تھا؟ یا رضا سے مراد وہ رسول کی رضا ہے جسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. اللہ اکبر. 4 سال یا 7 سال کے بچے نے جب علی رضا کا حسن دیکھ کر ماں باپ بھی چھوڑا, مذہب بھی چھوڑا, تو علی رضا نے کہا تو نے میرے لیے سب کو چھوڑا, ایسا اپناؤں گا کہ کبھی نہیں چھوڑوں گا. کہا تو میرا بیٹا ہے بیٹا, اتنا پڑھایا اتنا پلایا کہ اسی بچہ کو جب بڑا ہو گیا تو دنیا نے اس کو امام معروف کرخی کے نام سے امام معروف کرکی کے نام سے. کون معروف کرکی؟ سری شکتی کے پیر و مرشد جنید بغدادی کے دادا پیر و مرشد ابو بکر شبلی کے پردادا پیر و مرشد. غوث پاک کہتے ہیں مجھے کسی کے مزار سے پیروں میں اتنا فیض نہیں ملا جتنا معروف کرکی کے مزار سے فیض ملا. یا غوث المدد کہنے والوں, غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری دینے کی تمنا کرنے والوں, ولیوں کا سردار جس کے مزار پہ بیٹھ کر چلا کرتا ہوگا اس معروف کرکی کے مقام کا عالم کیا ہے. لیکن معروف کیسے ہوئے؟ ایک نظر علی رضا کو دیکھا, جو علی رضا کو دیکھ لے وہ معروف کرکی بنتا ہے. جو علی رضا کے دادا علی مرتضیٰ کو دیکھے اس کے مقام کا اندازہ واہ واہ واہ. مرحب. واپس جاؤ, نہیں جائیں گے. کرار ہوں, فرار نہیں ہوں, اور تو نیچے آ. اور پھر مختصر یہ ہوتا ہے کہ ایک تلوار کا وار کرتے ہیں, 2 ٹکڑے کرتے ہیں. اور یہودیوں کا بھی سب ختم ہوتا ہے, سب. ان کو بھی درد تھا. یہودی مسلمان ہو گئے بہت سارے, جو سچے ہوئے وہ بہت سچے ہوئے. کچھ لوگوں نے چیٹنگ کی تو کہا سب کو بولیں گے لیکن علی کو نہیں چھوڑیں. ابھی تک چل رہا ہے وہ درد. علی ایسا علی ہے. اب ہوا کیا, مین معاملہ تھا قلعے پہ چڑھنے کا, اور وہ تھا خیبر کا قلعہ. اس کا دروازہ بڑا مضبوط تھا, اور وہ تھا کتنا, محققین نے اندازہ لگایا ہے, اندازہ صحیح غلط ہو سکتا ہے, تحقیق میں یہ کوئی حدیث نہیں, محققین کا قول ہے, 150 من کا وہ دروازہ تھا. خیبر کا دروازہ کتنا تھا؟ 150 من کا. علی مرتضیٰ 1.5 نہیں 150 من. ایک من 40 کلو کا ہوتا ہے. 150 من کتنا ہوگا؟ گنیے اس کو. آگے بات کرتا ہوں, بیچ میں بتانا. 150 من کا دروازہ علی نے دوسرے ہاتھ سے, جس کو آپ الٹا ہاتھ کہتے ہیں, وہاں کوئی الٹا ہی نہیں ہے, دوسرے ہاتھ سے اکھاڑا. اور اکھاڑا ابن حجر کہتے سے اکھاڑا نہیں, 2 روایتیں بیان کرتے ابن حجر. اکھاڑا نہیں, صرف اکھاڑا نہیں, اکھاڑ کے پھینکنا الگ کام ہے, بڑا کام ہے. اکھاڑا نہیں, اکھاڑ کے اپنی پیٹ پہ رکھا, اکھاڑ کے اپنی پیٹ پہ رکھا. اور صحابہ پھر قلعے کے اندر داخل ہوئے اس دروازے سے, پیٹ پہ رکھا. کیا طاقت ہے علی کی, کیا طاقت ہے علی کی. لوگ قلعے میں داخل ہوئے, اتنا ہی نہیں کیا, پھر اس 150 من کے دروازے کو ڈھال بنایا, ڈھال. اور ایک ہاتھ سے ڈھال بنا کے دوسرے ہاتھ سے لڑتے رہے. اور جب جنگ ختم ہو گئی اٹھا کر کے پھینک دیا تو 8 لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی, ہلا بھی نہیں سکے. 40 لوگوں نے مل کے اٹھایا, تب کہیں جا کر وہ دروازہ اپنی جگہ سے ہٹا. ایک حدیث میں 70 کا ذکر بھی ہے. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے 70 کا ذکر کیا ہے. 70 لوگ مل کے جس دروازے کو اٹھاتے ہیں, علی ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو ڈھال بنا کر کے لڑتے ہیں. یہ علی یہ مرتضیٰ ہے, یہ علی ہے جس کی جسمانی طاقت کا عالم یہ ہے, اس کی روحانی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اب ان کی روحانی طاقت
سن لے بات مکمل ہوتی ہے. روحانی طاقت کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر رسول اللہ کے دور تک ہر زمانے میں ولی ہوئے, ہر عصر میں ولی ہوئے. ولی کون کون ہوا دیکھیے سنیے, میں بتا دوں جتنے نام یاد ہے. آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہیں, جنہوں نے تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کے رکھا تھا, آپ بار بار سنتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت شمعون ولی بنی اسرائیل کے, آپ جانتے ہیں نا کہ انہوں نے 1000 سال تک کے جو ہے وہ عبادت کی تھی. اللہ اکبر. اسی طریقے سے صادق صدوق یہ بھی ولی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے, جن کا ذکر سورہ یاسین کے اندر موجود ہے. یہ چند نام مجھے اس وقت یاد آتے ہیں. یہ سب ولی تھے. ولیوں کی فہرست ایک امت میں نہیں گنی جا سکتی. اتنی ساری امتوں کے نام میں کہاں سے لاؤں؟ جب نبیوں کے نام نہیں ہمیں یاد ہے, نہیں پتا ہے سارے, تو پھر ولیوں کے نام کہاں سے لائیں؟ ان کی تعداد تو بہت بڑی ہے, لیکن اتنا سمجھ لے علی پاک کی روحانی روح علی کو سمجھنا ہے, روحانیت علی کو سمجھنا ہے, فیضان علی کو سمجھنا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ ہر دور میں آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک ہر دور میں ولی ہوئے ہیں, اور جو بھی ولی ہوا ہے ہر زمانے میں وہ علی کے فیضان سے ولی ہوا ہے. علی نے پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹی, ولایت. اور آج بھی اگر کسی کو ولی بننا ہو, جب تک علی کا غلام نہیں بنتا اس وقت تک کسی کو ولایت نہیں مل سکتی. اسی لیے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. ولایت بٹتی کہاں سے ہے؟ علی کے گھر سے بٹتی ہے. ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ علی کے فیض سے ملتی ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ جنت علی دے رہے ہیں, جہنم علی بانٹ رہے ہیں, ولایت علی بانٹ رہے ہیں, قطبیت علی بانٹ رہے ہیں, ابدالیت علی بانٹ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں علی کیا ہے؟ میں نے کہا تو اندازہ لگا علی کیا ہے. جو پیدا ہونے سے پہلے ولی بناتا ہے وہ پیدا ہونے کے بعد کیا کیا نہیں بناتا ہوگا, اس کی شان کیا ہے. اسی لیے اہل سنت کا امام کہتا ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سب کو وہاں جا کے جھکنا ہے, سب کو وہاں جا کے سلام پڑھنا ہے, سب کو وہاں جا کے جبی سائی کرنا ہے. جس کی علی سے نہیں جمتی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی ولی نہیں ہو سکتا. وہ علی شاہ قلندر علی کا فیض ہے, شکی شہباز قلندر علی کا فیض ہے, غوث و خواجہ علی کا فیض ہے, ولی اللہ شاہ عبدالعزیز علی کا فیض ہے, عبدالحق محدث دہلوی علی کا فیض ہے, ماریرا والوں کی ولایت علی کا فیض ہے, دیوا والے کی ولایت علی کا فیض ہے, کچوچا والے کی ولایت علی کا فیض ہے. حتیٰ کہ جس کی نظر سے ولی بنتے ہیں اس عبدالقادر جیلانی کی ولایت بھی علی کا فیض ہے. اسی لیے امام اہل سنت نے کہا ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے, وہ علی ہے. یا نبی سلام, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, ہونے گا
محشر ساتھ ہو شبیر و شبر اور ہاتھ میں دامن علی کا سر پہ او زہرا کی چادر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. الفاتحة. الہ العالمین کریمہ کا سزا بندنا بدل تیرا اور تیرے محبوبین کا ذکر کیا گیا مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین تیرے محبوبین کے صدقے اور توسل میں مولا الکریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمیں تیرے محبوبین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تیری اور تیرے محبوب کی سچی پکی محبت عطا فرما. مولا الکریم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما. جو برسری روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما. بے اولادوں کو پاک صاف اور نرینہ اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو ان کی مٹی اور فرما بردار بنا. الہ العالمین تیرے محبوب کے صدقے میں جو قید و بند میں مبتلا ہیں انہیں آزادی عطا فرما. مولا الکریم بلا آفت قسم کی جو عرضی سماوی بلا آفت مصیبتیں ہم پر آنے والی ہیں مولا ان سے ہماری حفاظت کرنا. مولا الکریم جتنی بلائیں بیماریاں لوگ بھگت رہے ہیں مولا اس سے انہیں نجات عطا فرما. مولا الکریم جو پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ عطا فرما. مولا الکریم علم دین اور علم دنیا سے ہمیں سرفراز فرما. مولا الکریم دنیا میں رکھ و سعد و آباد رکھ اور عقبہ میں تیرے محبوب کی چھتر چھایا میں ہمارا حسر فرما. لی خمسۃ رفی بہا حر الوباء الخادمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. صبح میری فلائٹ یہ راجکوٹ سے تھی کینسل ہو گئی تو مجھے احمد آباد سے فلائٹ پکڑنی ہوگی. صبح خرام میں جانا ہے ایک جگہ. اگر میں آپ سب سے مسافہ کروں گا تو احمد آباد نہیں پہنچ سکوں گا. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ مجھے آج اجازت دے دیں پھر کبھی آپ سے مسافہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. بیٹھ جاؤ اور نیاز کا بھی انتظام ہے اس لیے تمام حضرات اس طریقے سے بیٹھیں کہ نیاز کے لیے آپ تک پھل پہنچ سکے. چیدے نو